بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسی دوران بریگیڈیئر صاحب، پاک فضائیہ نے بھی حملے کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈیپو کو تباہ کیا گیا، اس کے علاوہ بھی مزید حملے جاری ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے حملے کیے گئے اور جوابی کارروائی کی گئی، کوڈ کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں تباہ کیا گیا۔ اب پاک فضائیہ بھی پریسائز اسٹرائک کر رہی ہے۔ دیکھیں، یہ مجھے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی مسلح فوج اگر انڈیا کی اتنی بڑی گراؤنڈ فورسز اور ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دے سکتے ہیں، ان کے رافیل جہازوں کو گراؤنڈ کر سکتے ہیں اور وہ جا کے اپنے ہنگر میں چوہوں کی طرح چھپ کے چلے گئے، تو افغانستان کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ منظم ملیشیا ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نریندر مودی اور نیتن یاہو کیونکہ وہاں بیٹھے ہیں، جا کے یہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ان کو انسٹرکشن پاس کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں اور خام خواہ ان کو مروا رہے ہیں۔ اب ان کو ریلائز ہوگا کہ پاکستان کی مسلح فوج کتنی منظم اور پیشہ ور ہیں، جو دنیا کو معلوم ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اکنالج کیا ہے، انہوں نے اکنالج کیا ہے، اور اب میرے خیال میں یہ ہم نے تمام پری سلیکٹڈ ٹارگیٹس ہیں۔ ہمارے وہاں پر گراؤنڈ میں بھی انٹیلیجنس لوگ ہیں، انہوں نے ایگزیکٹ انفارمیشن دی کہ کہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں، کہاں پر ان کے فیول ڈیپو ہیں، کہاں پر ان کے ایمونیشن ڈمپس ہیں، کہاں پر ان کے کمانڈر چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہیومن شیٹ کو اپنی فیملی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے اب ان کے ان ٹھکانوں پہ جائے گا ملٹری ٹارگیٹ کے اوپر، اور کمانڈ سٹرکچر کہاں پر کے کمانڈر بیٹھتے ہیں وہ سٹرکچر تباہ کیے جائیں گے تاکہ ان کو ڈس آرگنائز کر دیا جائے۔ گراؤنڈ فورسز اور یہ کمانڈ سٹرکچر کے اندر ہم نے ان کے ڈس آرگنائز کر دینا، ان کو ان میں بالکل ڈسکنیکٹ کر دینا، جس سے یہ اپنی موت خود مر جائیں گے اور ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ پاکستان کی مسلح فوج کے لیے جو بیٹل ہارڈن بھی ہے اور فلی ٹرینڈ ہے، ایک سب پراپر آرگنائز فورس کمانڈیڈ بائی چیف آف ڈیفینس فورس سید عاصم منیر، جنہوں نے انڈیا کو 2 دن میں شکست فاش دی ہے اینڈ ٹوک ہیو لاٹ آف ٹرسٹ ان ہز کمانڈ۔ تو وہ مجھے بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو سمجھ نہیں آئے گا 2 دن، ابھی تو ہم نے میزائل ہی فائر نہیں کیے، ابھی تو صرف ایئرپورٹ کی ہم بڑے پرسین ٹارگیٹ اور سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں۔ انڈیا کے خلاف ہم نے 31 32 فائر کیا تھا میزائل، اور انڈیا کی بالکل بولتی بند ہو گئی تھی۔ ہم نے ان کے برہموس میزائل اڑا دیے، ہم نے ان کے S-400 میزائل دفاعی سسٹم تباہ کر دیا، ایئر بیسز اڑا کے رکھ دیے، ان کے بجلی کا نظام ختم کر دیا۔ تو یہ تو افغانستان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کس فوج کے ساتھ کو للکارا، اور نوئنگ کہ وہ ٹوکس کس طرح کے ہمارے لڑاکا نڈر فوج ہے۔ اور آپ کے فوجی انٹرویو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک جوان کس طریقے سے اس کی آواز سے کانفیڈنس ٹپک رہا ہے، اور یہ ایئر فورس ہماری دنیا میں مانی جاتی ہے، دے آر دا بیسٹ پائلٹ ان دا ورلڈ۔ لوگ اپنی اکیڈمی میں ان کے بارے میں پڑھاتے ہیں، وہ جب جا رہے ہیں اٹیک کریں گے تو وہ ٹارگیٹ کریں گے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کاز کولیٹر ڈیمیج ٹو دی افغان پیپل، ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اٹ از اونلی ان کا کمانڈ سٹرکچر، ان کے ایمونیشن اور ان کے فیول ڈمپس کو اڑائیں گے، جہاں پر یہ ٹریننگ کرتے ہیں وہ جگہ اڑائیں گے، اور یہ کمانڈر کو ماریں گے تاکہ کمانڈ اور ان کے دہشت گردوں میں جہاں میں رابطہ ختم ہو جائے۔ یہ بہت ضروری جو ہم نے کر دیا، اور ابھی آپ دیکھیں گے صبح مجھے یقین ہے دوپہر تک سفید جھنڈے آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ٹک کے لڑ نہیں سکتے، یہ ہٹن رن لڑنے والے لوگ ہیں، ان میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اور یہ نریندر مودی اور نیتن یاہو اور بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم بڑی فنڈنگ دیں گے، بڑا فنڈ دیں گے، ہم یہ کریں گے، دے کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ۔ یہ آ کے لڑیں گے تو افغانی نا، ہمیں پتہ ہی کتنی لڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صرف چھپ کے وار کرنے کی عادی ہے، ایک پوسٹ پہ گئے اٹیک کیا بھاگ گئے، یہ کوئی ہماری فوج کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو پتہ چلے گا، یہ جو غزب الحق آپریشن ہے انشاءاللہ یہ لاجک کنکلوژن پہ جائے گا۔ پاکستان مین بزنس ہم نے بہت ٹالریٹ کر لیا، بہت افغان طالبان رجیم کو سمجھا دیے کہ اپنے ایریے سے کراس پولیٹائزنگ کو روک دو، بٹ دے کوڈ ناٹ اسٹاپ اٹ۔ اور یہ انڈیا کی لینگویج بولتے ہیں، یہ ادھر سے انسٹرکشن لیتے ہیں۔ اب نہ انڈیا نے ان کو انسٹرکشن لینی ہے، منہ ان کا کالا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا، یہ اپنی موت خود مریں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی ثانیت کو ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کنٹینیو رکھتے ہیں، سہولت کاروں کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں، اور اب ہم انڈیا کراس بارڈر آپریشن کریں گے۔ ان کی پوسٹیں جو قبضہ کی وہ بھی وہاں ہم کیپچر کر ریٹین کریں گے ٹل دا ٹائم یہ میڈیٹر چاہے ترکی ہو یا قطر ہو یا سعودی عرب ہو، ان رائٹنگ لکھ کے نہیں دیتے کہ ہم اپنی سرزمین آئندہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور نمبر 2،
کہ ہم آئندہ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے اور ان کو ہم پیچھے سے کھیل دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کاؤنٹر سائن کریں گے میڈیٹر، اور ایک بارڈر مینجمنٹ میکنزم بھی بنایا جائے گا جو مانیٹرنگ کرے گا میڈیٹر کے ساتھ، تاکہ جب یہ غلطی کریں، وائلیشن کریں، ان کو پکڑا جا سکے۔ اس کے بعد ہم سیز فائر کریں گے، اور اس دوران میں ان کا وہ حال ہوگا کہ انہیں نسلیں یاد کریں گی۔